بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم الى عدة آيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جد لي بجودك وارضني برضاك. ایک دفعہ تمام تر حضرات بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دفعہ اور جھوم کر بابا سے بلند درود شریف. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. دل کے لیے کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں. زبان کے لیے نہیں بولتے ہیں، دل کے لیے کہتے ہیں کہ دل کی بات سب کے سامنے نہیں کہی جاتی ہے، خاص لوگوں کے سامنے کہی جاتی ہے. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ایک دفعہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل میں نے صرف ترجمہ کرنے پر اکتفا کیا تھا پورے رکوع کا، جس سے یہاں تک آپ لوگوں کو بخوبی علم ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر بادشاہ نے خود ہی ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ان کو بلایا. تو جو بلانے آیا تھا، پہلے آپ نے اس سے فرمایا کہ واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس، اور کہو، پہلے پوچھو اس سے کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں. یہ انداز اپنانے میں بھی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پردہ داری تھی. حضرت زلیخا کے لیے نہیں کہا تھا، جو بعد میں جا کر کے وہ حضرت بن گئی تھیں، ہو گئی تھیں ان کی زوجہ بن کر کے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جا کر کے پوچھو کہ زلیخا کا کیا حال ہے، بلکہ کہا ان عورتوں کے بارے میں جا کر کے پوچھو قطعن ایدیہن، کہ جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. اشارہ تھا زلیخا کی طرف. جب بات صاف ہو گئی، نکل کر کے بادشاہ نے خود ہی شاہانہ سواری بھیجی. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو غلام لوگ بلا کر کے لائے. تو سب سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا، جہاں سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے آپ کی کوئی پاکی بیان نہیں کر رہا ہوں،
اور نہ میں نے پاکی بیان کی. یعنی میں نے جو یہ پوچھوایا تھا کہ جا کر کے تحقیق کرو عورتیں کیا کہتی ہیں، تاکہ میری براءت اور میرے بے گناہ ہونا سب کے اوپر ثابت ہو جائے کہ یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزانہ طور سے گویا کہ یہ کہتے ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں اپنی خود نمائی ہو گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھایا ہو کہ یوسف سے گناہ نہیں ہو سکتا. یوسف تو بہت بڑا پاکیزہ انسان ہے، بہت طہارت پاکیزگی والا ہے، اس کے اندر تو طہارت ہی طہارت بھری ہوئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کچھ بڑا پن آ گیا ہو. تو عرض کیا وما ابرئ نفسی، میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کی بڑائی بیان نہیں کرتا ہوں. یہ نفس کی کیا بڑائی بیان کی جائے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہی تو ہے کہ جو برائیوں کا حکم دے دیا کرتا ہے. اس کی کیا تعریف کی جائے. اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. الا ما رحم ربی، مگر ہاں وہ کہ جس کے اوپر میرا رب رحم و کرم فرمائے. یعنی اشارے سے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر گناہ سے دور رہے تو وہ اپنے نفس کی کرامت نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کی بڑائی نہ سمجھے، بلکہ کہے کہ رب کا کرم تھا جس کی وجہ سے میں گناہ سے محفوظ رہا. اپنے بنیاد کے اوپر انسان محفوظ نہیں رہ سکتا. بڑوں کو بہکا دیا ہے شیطان نے. جب یہ بہکانے کے اوپر آتا ہے تو بڑوں کو بہکا دیا ہے اس نے. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے جن کو یہ شیطان بہکا چکا ہے. خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان تو نہیں مگر وہ جن بن کر کے آئے تھے نا ایک، وہ تو شیطان نہیں تھے بلکہ امتحان کے لیے آئے تھے، جو نماز کے عالم میں اژدہا بن کے بیٹھ گئے تھے اور نماز پڑھ رہے ہیں، منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی جمعے کے اندر تقریر فرمائی تھی توکل کے اوپر. تو اس کو دیکھا بھی اور دیکھنے کے بعد خیال فرمایا کہ میں تو خود ہی توکل کے اوپر تقریر کر چکا ہوں، اس کو دیکھ کر کے میں ڈروں گا تو گویا میں نے توکل پہ خود ہی عمل نہیں کیا. کچھ بھی نہیں گھبرائے، نماز پڑھتے رہے. رکوع میں گئے تھوڑا سا ہٹا، سجدے میں گئے تو وہی بہت بڑا سانپ اژدہا جو منہ کھولے ہوئے تھا گردن سے آ کر کے لپٹ گیا. آپ نماز پڑھتے رہے. کچھ دیر کے بعد جب سلام پھیرا آپ نے تو ایک کسی جن جیسے بولنے کی آواز آئی. اس نے سلام کیا تو کہا کہ تو ہماری خانقاہ میں کون ہے، اجنبی انسان. تو اس نے کہا کہ حضور میں وہی سانپ تھا، میں جن ہوں، میں وہی سانپ تھا جو نماز کی حالت میں آپ کے سامنے منہ پھاڑے بیٹھا تھا. میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آپ کس طرح سے رب کی بارگاہ میں عبادت گزار ہوتے ہیں، مگر میں نے دیکھا قسم رب کائنات کی کہ جس طرح سے آپ نے استقلال کا ثبوت دیا ہے اس سے پہلے کہیں نظر ہی نہیں آیا مجھے. میں 70 اولیاء کرام کا اسی طرح سے امتحان لے چکا ہوں، مگر جو استقلال آپ میں دیکھا مجھے کہیں نظر نہیں آیا. اسی طرح سے شیطان کے بہکاوے کس کس طرح سے ہوئے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو اس نے بہکا دیا ہے. یہ ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے انسان بنا کر کے یہاں پر بھیجے گئے تھے، لیکن آخرکار کیا اس کا رزلٹ نکلا؟ آپ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ سے محفوظ رہے تو یہ سوچے کہ رب کا کرم ہوا کہ میں گناہوں سے محفوظ رہا. انسان اپنے بلبوتے کے اوپر گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ان ربی غفور الرحیم، اس کے بعد فرمایا بے شک میرا رب بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے.
وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے کر کے آؤ، استخلصہ لنفسی، اس کو میں خاص اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا انسان ہے، اتنی شاندار تعبیر اس نے بتائی ہے۔ یہ بادشاہ لوگ بھی کیونکہ یہی چاہتے ہیں نا کہ جس کو پسند آ جاتا ہے نا، جو چیز ان کو پسند آ جاتی ہے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ کسی کا نہ رہے میرا ہی ہو جائے۔ حالانکہ وہ عزیز مصر ان کو خرید چکے تھے، وہ عزیز مصر کی گویا بظاہر ملکیت تھے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، مگر بادشاہ نے اب یہ چاہا کہ میں خالص اپنے لیے کر لوں اس کو، عزیز مصر بھی اس میں شریک نہ رہے، اتنا بڑا انسان ہے وہ، اب سب یہ کہیں کہ وہ بادشاہ کے ہیں اور کسی کے بھی نہیں ہے۔ تو کہا استخلص لنفسی، میں خالص اس کو اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن کتنے دنوں یہ رہے جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ بعض کہتے ہیں 7 سال، بعض کہتے ہیں 9 سال، بعض کہتے ہیں 12 سال۔ اگر 7 سال کا زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے اور 12 سال کے لیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال پہلے رہ چکے تھے اور 7 سال اس کے بعد جب رہے، جب ان دونوں جانے والوں میں سے ایک سے کہا تھا کہ تو اپنے پاس جا کر کے اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا۔ تو یہ بعض لوگ بیان فرماتے ہیں کہ اتنے سالوں تک وہ جیل میں رہے کیوں؟ اس کی ایک وجہ بعض بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمائی کہ آپ کو اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 آدمیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، تو یاد ہے نا آپ لوگوں کو، اور اس میں سے ایک آدمی یہ تھا کہ یہ فرمایا تھا کہ تو اپنی جاب کے اوپر بسلامت رہے گا، اور دوسرے کے لیے کہا تھا کہ تجھے ختم کر دیا جائے گا، اور جس کی طرف سے امید یہ تھی کہ یہ بعد میں جا کر کے ساقی بن جائے گا، اسی طرح سے یہ جاب کے اوپر رہے گا، اس سے یہ کہا تھا کہ جب تو وہاں جائے تو اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہی کی زندگی جیل کے اندر وہ گزار رہا ہے، اس کو تم باہر نکالو۔ یہ آیت کریمہ میں آپ کو دوبارہ سنانا چاہتا ہوں اور اس کے 2 مطلب بتا کر کے پھر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب وہ جانے لگے تھے تو یہ کہا تھا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے اس کو بھلا دیا ان کا تذکرہ کرنا اپنے بادشاہ کے پاس۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوا فانساہ الشیطان، شیطان نے بھلا دیا اس کو، یعنی اس آدمی کو، ذکر ربہ، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے یوسف کا تذکرہ کرنا۔ ایک ترجمہ تو یہ، ایک ترجمہ یہ ہوا شیطان نے یوسف کو بھلا دیا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا؟ ذکر ربہ، اپنے رب کا ذکر کرنا، یعنی وہ اتنے بڑے مرتبے کے اوپر ہیں۔ میں نے کہا نا کہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز بھی جو کسی دوسرے کے لیے گناہ نہیں ہوتی ہے وہ بڑوں کے لیے گناہ بن جاتی ہے، حالانکہ وہ گناہ ہوتی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گناہ نہیں فرمایا تھا، مگر پھر بھی ان کو، کیونکہ بھول چوک میں گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، حضرت آدم نے بھول چوک میں گندم کا دانہ کھایا تھا، پھر بھی جنت سے نکال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی ہیں، رسول ہیں، گویا ان کو تنبیہ اس طرح سے فرمائی گئی کہ تم نے جب وہ جا رہا تھا تو تم نے جاتے وقت یہ کیوں کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا تذکرہ کرنا کہ وہ مجھے یہاں سے نکال لے؟ تم کو اس وقت بھی اپنے رب کا ذکر خود کرنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا رب مجھ کو یہاں سے نکال لے گا۔ تم نے بادشاہ، زمینی بادشاہ، دنیا کے بادشاہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ تم نے یہاں اپنے رب کا ذکر نہیں کیا، دنیا کے بادشاہ کا تذکرہ کیا، اس لیے اب ہم تم کو 7 سال اور جیل میں رکھیں گے۔ گویا رب کی طرف سے ایک تنبیہ فرمائی گئی۔ یہ گناہ نہیں تھا، ایک تو شیطان نبی کو بہکا نہیں سکتا، معصوم کر دیے گئے ہیں انبیاء و مرسلین، کوئی بھی شیطان کا داؤ کسی بھی نبی اور رسول کے اوپر چل ہی نہیں سکتا۔ ہاں، نسیان طاری ہو جاتا ہے نبی اور رسول کے اوپر بھی، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم
ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، 4 کی جگہ 5 یا 6 رکعت ہو گئی، صحابہ کرام باادب کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکعت کو زیادہ بڑھا دیا گیا ہے؟ کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ آج آپ نے زیادہ رکعت پڑھائی ہیں؟ کہا نہیں، رکعت اتنی ہی ہیں جتنی ہیں، لیکن میرے اوپر نسیان کو، بھول چوک کو کبھی کبھی طاری کیا جاتا ہے، تاکہ اس بھول چوک کے بعد جو میں عمل کروں تو وہ میری امت کے لیے نمونہ بن جائے۔ میں بھول چوک سے پاک صاف ہوں، لیکن میرے اوپر بھول چوک اس لیے کہ میری امت سے بھول چوک ہوگی۔ اگر کوئی 5 کی جگہ 6 پڑھا دے، 4 کی جگہ 5 پڑھا دے، 6 پڑھا دے، اسے کیا کرنا؟ اگر مجھے بھول نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے اس لیے کہ میں نبی اور رسول ہوں، اگر نہ ہوئی، نہ کرائی گئی، اور پھر نبی کی جو امت ہے اس کو ہوگی، تو وہ ایسی شکل میں کیا مسئلہ اس کے ساتھ پیش آئے، کس طرح سے آئے، ان کی آسانی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ میرے اوپر بھول کو نازل کر دیتا ہے۔ ایسی یہاں پر ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر بھول کو گویا نازل کیا گیا، ورنہ تو کسی بھی نبی اور رسول کو شیطان بہکا ہی نہیں سکتا۔ یہ کتنے سال؟ تقریباً 7 سال، 9 سال یا 11 سال آپ رہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی اور رسول ہو کر کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ توجہ سے سنیے گا، قرآن شریف کی آیت میں کئی دن سے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، گویا کہ آپ شروع سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نبی ہیں، حضرت یوسف رسول ہیں، رسول بنایا گیا ان کو علیہ الصلوۃ والتسلیم، پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پہلا والا ترجمہ زیادہ تر محدثین نے فرمایا ہے، حالانکہ دونوں مطلب بتائے گئے، کہ اپنے آقا کے پاس جا کر کے میرا ذکر کرنا۔ یہ نبی کر رہا ہے، رسول کر رہا ہے، اور نبی اور رسول کبھی بھی خلاف شریعت کام نہیں کر سکتے۔ گویا اپنے جیل سے نکالے جانے میں مدد مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے۔ توجہ دیجیے گا اس چیز کے اوپر، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اس کو جا کر کے کہنا کہ وہ مجھے یہاں سے نکالے۔ یہ نبی اور رسول ہر گناہ سے پاک صاف ہوتے ہیں، اپنے اپنے مراتب ہیں، ان کو تنبیہ تھوڑی دیر کے لیے کی گئی ضرور، یعنی یہ کہا گیا کہ اے یوسف تم تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہونا، اور حضرت ابراہیم کا طریقہ کار تو یہ رہا ہے کہ جب ان کو منجیخ کے اندر رکھ کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس خاص وقت میں جبرائیل امی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حل لک من حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم کو کچھ ضرورت ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا اما الیک فلا، ضرورت ہے مگر تجھ سے نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل امین نے کہ جس سے ہے پھر اس سے مانگو۔ آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، ابھی کہا جس سے ضرورت ہے وہ میری حالت کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اس سے کیا کہوں۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے، تم تو ان کی اولاد ہو، تم کو اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے تھا، مگر یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا۔ نہیں، نبی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، رسول غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اپنی آسانی کے لیے درست ہے، نبی اور رسولوں کا فرمایا ہوا ہے۔ ہاں، مگر غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اسی طرح سے جیسے کہ دوا کھائی جاتی ہے، اسی طرح سے جیسے علاج کرایا جاتا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ معاذ اللہ شرک و کفر ہوتا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر کیا فتویٰ لگایا جائے گا؟ غیر اللہ سے غوث اعظم غیر اللہ ہیں، خواجہ غریب نواز غیر اللہ ہیں، داتا گنج بخش لاہوری غیر اللہ ہیں۔ کوئی پوچھے کہ ان سے مدد مانگنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ہم کہیں گے حضرت یوسف نے اس سے مدد مانگی تھی، جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ آپ کہو گے جائز ہے، کہا وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ہاں غیر اللہ کو غیر اللہ ہی سمجھا، اللہ کے شریک نہیں کیا جائے۔ اور کوئی بھی بندہ مومن کسی بھی حالت
میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے بھی کیے جائیں، اس حصے کے اندر بھی نہ غوث پاک کو رب کا شریک سمجھتا ہے، نہ خواجہ غریب نواز کو، نہ کبھی سمجھ سکتا ہے۔ صرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ غوث ہوں، کہ خواجہ ہوں، کہ داتا ہوں، یہ رب کی رحمتوں کے دروازے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، صرف اتنا سمجھتے ہیں۔ یعنی رب کی رحمت کے لینے کا ایک دروازہ ہے، جس کو غوث کہا جاتا ہے، جس کو خواجہ کہا جاتا ہے، جس کو داتا گنج بخش لاہوری کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس لیے تنبیہاً یہ کہا گیا 7 سال 9 سال یا 12 سال ان کو وہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما کلمہ، جب اس بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلایا اپنے پاس، تو اس ٹائم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف 30 سال تھی۔ بعض کہتے ہیں 33 ایئرس، لیکن 30 سال زیادہ کہا، بالکل بھری ہوئی جوانی تھی۔ پہلے تو جیل سے نکال کر کے ان سے کہا گیا غسل کیجیے آپ۔ غسل کر کے جو شاہانہ لباس بادشاہ نے بھجوایا تھا وہ لباس پہنوایا، ویسے ہی حسین و جمیل تھے، اوپر سے حسین و جمیل لباس پہنوایا گیا، اور ایسی حالت میں وہ بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ دیکھتے ہی دنگ رہ گیا ان کو کہ یہ اتنا اچھا اچھوتا ہیرا کس طرح سے جیل میں چھپا کے رکھا گیا تھا۔ فلما کلمہ، تو جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے گفتگو کی، فلما جب، کلمہ گفتگو کی، کس نے؟ بادشاہ نے، ان سے، کس سے؟ حضرت یوسف سے۔ قالا بولا، گفتگو کرنے کے بعد ہی کہہ دیا، کیا کہا؟ انک الیوم لدینا مکین امین، کہ اے یوسف تم آج ہی سے، ابھی سے، تم الیوم آج ہی سے، لدینا ہمارے یہاں، ہماری بادشاہت میں، ہماری مملکت میں، ہمارے گھر کے اندر، مکین امین، عزت والے ہو اور امانت دار ہو۔ ایک ملاقات میں اتنی بڑی ذمہ داری بادشاہ نے دے دی۔ کیا کہا؟ تم ہمارے نزدیک بڑے عزت والے ہو، بہت زیادہ عزت والے ہو، تم ہمارے نزدیک امین ہو، امانت دار ہو۔ ارے بھائی، امانت کو دیکھنے کے لیے تو لوگ 10 سال لگا دیتے ہیں کہ یہ امان ہے، امین ہے کہ نہیں، امانت دار ہے کہ نہیں، یہ کچھ کھوٹ تو نہیں کرتا، کچھ خیانت تو نہیں کرتا۔ سال ہر سال کے بعد کسی پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ کون سی چیز بادشاہ نے دیکھی کہ 1 منٹ ہی کے اندر اس نے کہہ دیا کہ آپ کے اوپر ہمیں مکمل بھروسہ ہو گیا، آپ ہمارے نزدیک مکین بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ عربی میں مکین کسے کہتے ہیں؟ مکین کے معنی اس کو کہتے ہیں کہ جو عزت و وقار کے ساتھ جس پہ بھروسہ کیا جائے۔ بادشاہ نے ایک نظر کے اندر امین کہہ دیا، مکین کہہ دیا، 2 لقب دیے بڑے عظیم، اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے۔ یہ مکین و امین کا لقب تو میرے خیال سے اپنے وزیروں کو اس نے نہیں دیا تھا جو سال ہر سال سے اس کے یہاں پر رہ رہے تھے، اور یہ تھوڑی سی ملاقات میں مکین کہا اور امین کہا۔ وجہ کیا ہوئی؟ بادشاہ پڑھا لکھا تھا، جاہل نہیں تھا، بہت زیادہ ہوشیار بادشاہ تھا وہ۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ہی گئے تو آپ نے عربی میں اس کو سلام کیا، السلام علیکم۔ بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا، 70 زبانیں، لیکن عربی نہیں جانتا تھا۔ پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ تو کہا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے عبرانی کے اندر اس کو دعا دی، تو عبرانی بھی نہیں سمجھا، حالانکہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ تو کہا کہ یہ میرے باپ حضرت یعقوب کی زبان ہے۔ اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے ایک زبان بولی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے دوسری زبان بولی، حضرت یوسف نے پھر اسی زبان میں۔ بادشاہ نے الگ الگ نئی زبانیں بولتا گیا، اور جو زبانیں وہ بول رہا تھا انہی زبانوں میں حضرت یوسف جواب دے رہے تھے۔ فوراً سمجھ گیا بادشاہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، میں نے زندگی لگائی یہ 70 زبانیں سیکھنے کے اندر، اسے ساری زبانیں آتی ہیں، اوپر سے اس کو وہ زبانیں بھی آتی ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں۔ فوراً کہا لدینا مکین امین، آپ ہمارے یہاں رہیے، عزت کے ساتھ رہیے۔ اور جب یہ کہا تو خود بھی بادشاہ نے بلکہ یہ کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا رکو۔ حالانکہ حضرت یوسف کے سامنے خواب کو صرف شارٹ میں بیان کیا گیا تھا، مختصراً اجمالاً،
کہ 7 گائیں ہیں موٹی موٹی، 7 ہیں دبلی دبلی، ان دبلی دبلی نے موٹی موٹی کو کھا لیا، 7 بالی ہیں ہری ہری، 7 بالی ہیں سوکھی سوکھی، سوکھی بالیوں نے ہری بالیوں کو کھا لیا لپٹ کر کے۔ یہ مختصراً کہا گیا تھا۔ جب حضرت یوسف کے سامنے بادشاہ اپنی خواب بیان کرنے لگا، آپ نے فرمایا رکو، ابھی بیان مت کیجیے۔ کہا نہیں، آپ بیان مت کیجئے، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا میں بیان کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، بادشاہ نے بیان کرنا شروع کیا تھا یوسف علیہ السلام نے، اور ایسے اچھوتے انداز میں بیان کیا، ایسے اچھوتے انداز میں۔ ارے بھائی کوئی بولنے کا انداز بھی اچھا رکھتا ہو، ظاہری میں بھی حسن و جمال والا ہو، علم والا بھی ہو، اور پھر نبیوں کی اولاد ہو تو پھر اس کی زبان سے تو الفاظ موتی کی طرح نکلتے ہوں گے نا۔ وہ بادشاہ بس ان کو دیکھ ہی رہا تھا، وہ بیان کر رہے تھے، وہ دیکھ رہا تھا۔ جب بیان کر چکے تو کہنے لگا کہ جناب والا، وہ جو میں نے خواب دیکھی تھی نا وہ تو عجیب تھی ہی، مگر جیسے آپ نے بیان کیا ہے یہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔ دیکھی میں نے اور بیان آپ کر رہے ہیں۔ اس کو تعجب ہو گیا کہ یہ میری خواب کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کی تعبیر بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، 7 سال آپ کو کھیتی کرنی ہوگی، اس کو محفوظ کرنا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ پوری بادشاہت میں میرے سامنے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس میں بھروسہ کر سکوں۔ اب یہ وقت تھا نازک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے کہا، حالانکہ نبیوں کی شان کے بظاہر آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نبی ہو کر کے اپنی تعریف اس طرح سے کہا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کرنے کو منع کیا گیا۔ خود قرآن ارشاد فرماتا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف خود اپنی زبان سے بیان نہ کیا کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان سے اپنی تعریف، اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ عوام الناس اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، جب اس نے یہ کہا کہ میری نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی دیانتداری کے ساتھ کام کر سکے تو میں کیا کروں، پھر یہ تو بہت عظیم کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے سارے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دو۔ خود کہہ رہے ہیں مجھے بنا دو، اجعلنی، مجھے بناؤ، علی خزائن الارض، زمین کے سارے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، پھر تعریف کی اپنی، کہا بے شک میں سارے خزانوں کا حفاظت کرنے والا رہوں گا۔ وہ علیم بھی فرمایا، اور میں جانتا ہوں کہ ان خزانوں کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور کس وقت تک محفوظ رکھنا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اتنی بڑی بات کہی تھی اس نے، اتنی بڑی بات کہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے جا کر کے منع کر سکتا تھا کہ آپ یہ ایک ملاقات میں یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں سارے مملکت کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ڈال دوں، اور انہوں نے برجستہ کہہ بھی دیا۔ انشاءاللہ اس کا ذکر میں کل کروں گا کہ کیوں کہا انہوں نے، اس کی وجہ کیا تھی، کیا ریزن تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو کچھ اور ہی کام لینا چاہتا تھا ان سے۔ فرمایا گیا چنانچہ بادشاہ نے سارے خزانوں کی چابیاں حضرت یوسف علیہ السلام کو سپرد کر دی کہ یہ آپ کے حوالے ہے۔ اور جو قطفیر جس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، وہ کیونکہ پہلے تھے، اور اس کے بعد پھر قطفیر کو معزول کر دیا گیا، ریٹائر کر دیا گیا کہ آپ اب گھر پہ بیٹھیے، آپ کی جگہ یہ کام کریں گے۔ دیکھیے اب آقا کو غلام بنایا جا رہا ہے اور غلام کو آقا بنایا جا رہا ہے۔ کہا گیا اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں یوسف کو عزت و احترام کے قدم عطا فرمائے، ملکیت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ زمین میں جہاں چاہے وہاں رہا کرتے تھے یا رہا کریں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں حصہ عطا فرماتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ بات یہیں تک رکا کر کے بس تھوڑا سا ذکر میں
عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اس لیے کہ یہ 14 رمضان کو بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال پاک ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ ارے ان کی تعریف ہم کیا کریں جن کی تعریف غوث اعظم فرماتے ہوں، ان کی تعریف ہم بھلا کیا کریں جن کی تعریف جنید بغدادی کرتے ہوں۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی تعریف جنید بغدادی نے فرمائی ہے، جن کی تعریف غوث اعظم نے فرمائی ہے، جن کی تعریف خواجہ غریب نواز نے فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ سب سے پہلے ہیں، ان سب سے پہلے 1200 سال سے زیادہ ہو گئے ان کے وصال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بستامی کہتے ہیں لیکن بستامی، انہی کے نام کے بارے میں آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا نام وہ عظیم نام ہے کہ جس کو انتقال کے وقت یاد رہے گا جنتی ہے، وہ جنتی۔ بزرگان دین نے بڑی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے اس کو۔ امام طحطاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بزرگ کتاب کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اس طرح سے کہا کہ جو بھی ان کا نام انتقال کے وقت یاد رکھے گا وہ جنتی ہے۔ نام کنیت تو یہ بایزید اور نام ان کا تیفور ابن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے بزرگ لیکن لوگوں کو اپنوں سے دور رکھتے تھے۔ یہ فرقہ ملامتی ابھی کبھی ہوئی ہے، اس لیے تو کہا نا بزرگوں پہ ایک دم سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں وہ جو آج کل کے دوسرے فرقے والے ہیں نا، وہابیہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کی عقلوں میں نہیں اترتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ ایک عاشق، سچا عاشق جو ہوتا ہے نا، ان باتوں کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے، اسی کے دل میں بیٹھتی بھی ہیں کیونکہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے اولیاء کرام سے۔ لیکن جو اولیاء کرام سے بغض رکھتا ہو، طرح طرح کی باتیں کرتا ہو، ان کے دل و دماغ میں کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں آئیں گی۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی باتیں صحیح ہوا کرتی تھی، لوگ غلط سمجھتے تھے، یہ چاہتے یہ تھے کہ یہ عوام الناس ہم سے دور رہے، اور جہاں کہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ عوام اکٹھی شروع ہو گئی ہمارے پیچھے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیا کرتے تھے کہ جس سے لوگ خود ہی متنفر ہو کے چلے جایا کرتے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، والدہ ماجدہ سے ملے ہوئے زمانہ ہو گیا تھا ان کو، بچپن ہی سے الگ ہو گئے تھے، کیونکہ جیسے ہی قرآن شریف پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کے یہاں پر گئے تو انہوں نے قرآن شریف کے اندر آیت کریمہ پڑھائی جس کا ترجمہ یہ تھا، اللہ رب تبارک و فرماتا ہے کہ شکریہ ادا کرو میرا، اللہ کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ تو مول صاحب سے کہا مولوی صاحب یہیں رک دیجئے بس اس کو۔ والدہ کے پاس گئے اور کہا والدہ ماجدہ آج مولوی صاحب نے ہم کو قرآن شریف کی آیت پڑھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شکریہ ادا کرو میرا، رب فرماتا ہے، اور اپنے ماں باپ کا۔ میں کمزور بندہ ہوں، مجھ سے دو کا شکریہ ادا نہیں ہو پائے گا، یا تو آپ اللہ سے مجھے مانگ لیجئے کہ میں آپ ہی کی خدمت میں ہمیشہ لگا رہا ہوں، اور یا آپ اپنا حق مجھے معاف کر دیجئے، اپنا دودھ مجھے معاف کر دیجئے تاکہ میں اللہ کے لیے ہو کر کے رہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا جا، میں نے اپنا حق تیرے لیے معاف کیا اور تجھے اللہ کی راہ میں یوں ہی چھوڑ دیا، جو چاہے جہاں چاہے وہاں جا۔ 30 سال تک عراق کے جنگلوں کے اندر رہے اسی طرح سے، کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، بہت تھوڑا سا کھاتے پیتے تھے۔ ایسی جو آیت کریمہ بھی آپ نے سنی نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس ہے نا برائیوں کا حکم دے دیا کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا جو نے بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کس طرح سے اپنے نفس کا علاج کرتے تھے، تو کہا ایک دن یعنی عبادات کے لیے میں نے اپنے نفس کو راضی کیا کہ بھائی یہ عبادت کرنی ہے، مشکل ضرور ہے لیکن کرنی ہے، وہ راضی نہیں ہوا، بہت مشکل ہے نہیں ہو پائے گی، بہت مشکل ہے نہیں ہو پائے گی، مجھے غصہ آ گیا، اپنے نفس کے اوپر غصہ آ گیا، تیار نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے، تو میں نے اس کے اپنے نفس کو علاج کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے 1 سال تک پانی نہیں پیا، 1 سال تک پانی پیا ہی نہیں، کہا کہ تجھے میں اس طرح سے سزا دوں گا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا، کیا مرتبہ تھا ان کا۔ 30 سال تک ایک شخص ان کی خدمت کیا، 30 سال ان کی خدمت میں رہا، وہ نوکر، وہ جب بھی آیا کرتا ان کے پاس میں، جب بھی آیا کرتا پوچھتے بابو تمہارا نام کیا ہے، جب بھی وہ سامنے آتا، حالانکہ 30 ایئر سے ان کی خدمت کر رہا ہے، جب بھی آتا تمہارا نام کیا ہے، اور روزانہ وہ نام بتایا کرتا۔ ایک دن کہنے لگا کہ حضور 30 سال سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، روز میرا نام پوچھتے ہیں آپ، روز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا نام یہ ہے، آخر بات کیا آپ کو میرا نام یاد نہیں رہتا۔
کہنے لگے میرے دل میں صرف ایک ہی نام ہے اور وہ اللہ کا نام ہے، میں اپنے دل میں اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کو رکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے روز بھول جاتا ہوں اور روز تجھ سے میں پوچھتا ہوں۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، آپ اندر تشریف فرما تھے، کہنے لگے کون؟ کہنے لگا کہ میں ہوں۔ اس نے اپنا نام کا جواب دیا کہ میں فلاں ہوں۔ کہا کس کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو کہا بایزید بسطامی سے۔ تو خود ہی ارشاد فرمانے لگے، اپنے لیے کہنے لگے کہ بایزید بسطامی کو تو خود میں 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہی نہیں ملا تو تجھے کیا ملے گا؟ وہ یہ کہہ کر کے ٹال دیا اس کو۔ بہت سارے حالات ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمت و رضوان نے اپنی مثنوی شریف کے اندر ان کا بہت ذکر کیا ہے اور بہت اچھے انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ بس صرف ایک مختصر سا واقعہ جو مولانا روم نے ذکر فرمایا ہے ان کا، وہ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کر کے آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حج اور عمرے کیے ہیں، تو ایک عمرے اور ایک حج کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم علیہ رحمت و رضوان یہ دفتر دوم کے اندر ذکر فرماتے ہیں، سوئے مکہ شیخ امت بایزید۔ میں اس چون کے اندر تو نہیں پڑھ سکتا، یہ مثنوی شریف پڑھنے کی ایک خاص چون ہے، کبھی کبھی پیر علاء الدین صدیقی صاحب کو سنا ہوگا، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے یہ چون، اور ہر ایک سے تو پڑھ نہیں پاتا جس کی آواز کچھ اچھی ہوتی ہے نا، یہ بزرگوں سے اسی چون میں بس ایک ہی چون لگتا ہے کہ یہ مولانا روم سے چلی آ رہی ہے اس طرح کی چون۔ یہ تو میں اپنے انداز میں پڑھ کے سناتا ہوں، الفاظ تو انہی کے ہیں۔ سوئے مکہ شیخ امت بایزید از برائے حج عمرہ می دوید۔ کہتے ہیں کہ مکے کی طرف حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج اور عمرے کی نیت سے گئے۔ او باہر شہرے کے رفتے از نخست مر عزیزانا بکردے باز جست۔ کا ان کا طریقہ کار یہ تھا، وہ جہاں بھی جس شہر کے اندر بھی جایا کرتے سب سے پہلے یہ ڈھونڈتے یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب سے پہلے خود اللہ کے ولی ہیں، لیکن جہاں بھی جاتے سب سے پہلے ڈھونڈتے یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے کہ نہیں کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ گرد میں گشتے کے اندر شہر کیست کو بر ارکان بصیرت متقیس۔ کہتے ہیں شہر میں چکر کاٹا کرتے تھے، چکر کاٹتے تھے، کہتے ہیں کوئی ہے ایسا یہاں پر طریقت والا کہ جس کے اوپر جس کی بنیاد طریقت کے اوپر ٹھہری ہوئی ہو، لگی ہوئی ہو، طریقت کی بنیاد سے وہ ٹیک لگائے ہوئے ہو، ہے کوئی ایسا؟ یہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ جب یہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے یہ میں مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، اتفاق سے ایک مل گئے۔ دید پیرے با قدے ہمچوں ہلال یافت دروے فر و گفتار رجال۔ کا ایک شخص بوڑھے آدمی، کمزور ضعیف ناتواں، ان کی پیٹھ اس طرح سے بینڈ تھی بالکل جیسے کہ وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے نا، بالکل راؤنڈ اس طرح سے ان کی پیٹھ مڑی ہوئی تھی کمزوری کی وجہ سے۔ لیکن جب ان کی گفتگو سنی تو گفتگو سننے کے بعد لگا یہ تو مردوں والی گفتگو کر رہا ہے، بہت اچھی گفتگو ان کی ہے۔ آدمی شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی کچھ بولتا نہیں ہے اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا رہتا ہے۔ نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بولتا نہیں ہے نا اس کا عیب بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کا ہنر بھی چھپا ہوا۔ آپ نے دیکھا نا جب حضرت یوسف نے گفتگو شروع کی تو بس پہچان گیا یہ کون ہے وہ، اور وہ نہ بولتے تو کیسے پتا چلتا کہ یوسف کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ تو آدمی کی زبان جب وہ بولتا ہے نا اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر ہنر ہے کہ اس کے اندر عیب ہے۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو پتا چلا کہ یہ ضعیف ہے، ناتواں ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، لیکن باتیں تو بہت اونچی ہیں، اس کی بہت بڑی بڑی ہیں۔ دیدے نابینا و دل چوں آفتاب ہم چوں فیلے دیدہ ہندوستان بخواب۔ کہنے لگے بظاہر تو آنکھوں سے اندھے تھے، وہ دیکھتا نہیں تھا، مگر ان کا دل بالکل آفتاب اور سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ دل کے اندھے تھے، یعنی آنکھ کے اندھے تھے لیکن دل ان کا چمک رہا تھا، بالکل ایسا جیسے کہ سورج چمکتا ہے۔ دیدہ نابینا و دل چوں آفتاب، آنکھ سے دیکھنا بند ہو چکا تھا مگر دل ان کا آفتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ ہم چوفیلے دیدہ ہندوستان بخواب، اسی طرح سے جیسے کہ کوئی ہاتھی خواب میں ہندوستان کو دیکھے۔ اور اس کے بعد با یزید اورا چو از اختاب یافت مسکنت بنمود در خدمت شتاب۔
بایزید بستامی رضی اللہ عنہ نے جب ان کو ٹٹولا ذرا اندر سے اور جھانک کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو اس وقت کے قطب ہیں، اتنے بڑے بزرگ تھے وہ، اس وقت کے قطب ہیں یہ۔ پیش او بنشست و می پرسید حال، یہ بھی واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ صوفیوں والا واقعہ ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس پہ اعتراض کریں گے، سوال کریں گے، مگر کرنے والا کون ہے بھائی؟ بہت بڑا بزرگ ہے وہ، اور کہے گا کہ صاحب طرح طرح کی چیزیں نکال کر کے وہ لے کر کے آئے گا، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، طرح طرح کے سوال کرتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کا شعر میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی جاندار شعر، انہوں نے بہت سارے اشعار کہے ہیں لیکن یہ بھی بڑا شاندار شعر ان کا مجھ کو لگا کہ عشق پر اسلام کی بنیاد رکھ، عشق پر اسلام کی بنیاد رکھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ عشق کے اوپر رکھ، عقل کو فرصت نہیں ہے چین و چنا کرنے سے، سوالات کرنے سے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کا کام صرف یہ تنقید کرتی رہتی ہے، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ سوال، یہ سوال۔ کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اسلام کی بنیاد رکھ۔ تو عشق کے اوپر جس کی بنیاد ہوگی نا وہ ساری باتیں سمجھ لے گا اس طرح کی۔ کہتے ہیں پھر تو وہیں بیٹھ گئے وہ ان کے پاس، پیش او بنشست و می پرسید حال، وہیں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد حال چال پوچھا، کہا حضرت کیا حال ہے آپ کا، خیریت ہے سب کچھ؟ یافتش درویش و ہم صاحب عیال، کہ جب ان کو پتہ چلا تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت بڑے غریب ہیں، بہت غریب ہیں، پیسے اسے نہیں ہیں، بہت ولی، اللہ کے ولی ہیں، قطب ہیں اس وقت کے، مگر پیسے اسے کچھ بھی نہیں ہیں ان کے پاس، اور عیال والے بھی ہیں، بیوی بچے والے بھی ہیں ان کے، بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں۔ گفت عزم تو کجا ہے بایزید، رخت غربت را کجا خواہی کشید۔ اب ان بزرگ نے جن کی کمر جھکی ہوئی تھی وہ ان سے خود پوچھتے ہیں، او جناب والا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یہ سفر میں کیوں ہیں آپ؟ رخت غربت را کجا خواہی کشید، یہ جو مسافرت کا سفر ہے یہ کہاں جانے کے لیے شروع کر رکھا ہے آپ نے؟ گفت عزم کعبہ را دارم از ولا، گفت ہی با خود سے داری زاد، کہنے لگے کہ بڑے شوق سے کعبے شریف جانے کا ارادہ کیا ہے، بڑا شوق ہے، بڑی محبت ہے، کعبے کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ اور وہ جایا کرتے تھے۔ ایک حج تو آپ نے ایسا فرمایا 17 ایئرز میں کعبے شریف پہنچے تھے، 17 ایئرز میں، ہر 2-4 قدم کے بعد رکعت پڑھتے، نفل رکعت، ہر 2-4 قدم کے بعد 17 ایئرز میں کعبے شریف کے اندر پہنچے۔ اور جب وہاں حج کر چکے تو مدینہ شریف نہیں گئے، بغیر مدینہ شریف گئے ہوئے ہی واپس چلے آئے۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں یہیں تک، لوگ کہتے ہیں نا جس کو کسی کو بہکانا ہوتا ہے وہ آدھی بات بیان کرتا ہے، آدھی نہیں، پوری بیان کر دے گا تو سوال کا جواب مل جائے گا نا اس کو۔ کہتے ہیں دیکھو بعض کم وقت آج کے زمانے میں بھی ایسے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، ارے جو کعبے سے ہو کر کے آ جائے اور مدینے جانے کی ضرورت نہ محسوس کرے، وہ ایک نہیں ہزاروں حج کرے، سب قیامت میں چہرے پہ مار ڈالے جائیں گے۔ کوئی کام کے نہیں ہے ایسے حج جو نبی سے ہٹ کر کے ہوں۔ حج جب ہی ہوتا ہے جب رسول کی محبت ساتھ لگی رہتی ہے، ورنہ تو اس کے علاوہ کوئی حج ہو ہی نہیں سکتا۔ حج اگر حج ہے تو پھر تکملہ حج کے لیے آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ مدینہ شریف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ نے کیا بہتر جواب ارشاد فرمایا، بہت اچھا ہوا کہ اس نے پوچھ لیا، اور کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ جو میں نے اب یہ ان کی بڑوں کی بات ہے تو بڑی ہے، میں نے احرام حج کے لیے باندھا تھا تو کہا میں اسی احرام سے میں مدینے بھی حاضر ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اگلے سال آؤں گا احرام باندھ کے آؤں گا، اور احرام کعبے کے لیے نہیں مدینے کے لیے باندھ کر کے آؤں گا۔ اور ایسا ہی کیا انہوں نے، اگلے سال احرام باندھ کر کے آئے، مدینے شریف حاضری دی جا کر کے، کہا اب میرا جی چاہتا ہے کہ ایک نئے احرام کے ساتھ، حالانکہ مدینے جانے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ صوفی لوگ ہیں، اپنے صوفیت کے انداز سے اپنے عشق کی بنیاد پہ یہ کام کیا کرتے ہیں، تو مدینے شریف اثر نو وہاں پر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں انہوں نے، بزرگ نے کہا ان سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کعبے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کچھ پائی پیسہ ہے پاس میں کہ نہیں؟ اب یہ فقیر تھے، ہر ایک سے نہیں کہتا، فقیر کسی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ فقیر ہے، پہچان کا ایک دوسرے کو، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ پوچھا تم حج کے لیے جا رہا ہو؟ گفت
ہی باچ خود چیداری زاد، کہا حج کے لیے جا رہے ہو، کچھ پائی پیسہ ہے کہ نہیں تمہارے پاس؟ گفت دارم از درم نقرا دویست نک ببستا سخت بر گوشہ ردیست، کہنے لگے ہاں ہے، 200 درہم ہے میرے پاس، اور جو میری چادر کے کونے میں بڑی مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں، 200 درہم لے کر کے جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے۔ کہنے لگے اچھا، گفت طواف کن بگردم ہفت بار وی نکو تر از طواف حج شمار، کہا وہ جو پیسے ہیں نا 200 درہم تیرے پاس، وہ مجھے دے دے، مجھے ضرورت ہے، میری بیوی بچے ہیں، کمزور ہیں، میں کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں، وہ جو 200 درہم ہے نا وہ مجھے دے دے۔ اور گفت طواف کن بگردم ہفت بار، کہا میرے ہی گرد کھڑے ہو کر کے 7 دفعہ چکر لگا لے، میرے گرد کھڑے ہو کر کے 7 دفعہ چکر لگا لے اور سمجھ لینا کہ تیرا حج ہو گیا۔ وی نکو تر از طواف حج شمار، کہا بلکہ نہیں، اس حج سے بھی زیادہ بہتر سمجھنا اس کو، جو حج کرنے وہاں جا رہا ہے نا اس سے زیادہ بہتر سمجھنا، میرے ہی گرد کھڑے ہو کے 7 چکر لگا لے۔ وہاں درہم پیش من نے اے جواد داں کے حج کر دی وشد حاصل مراد، کا وہ جو درہم تیرے پاس ہے نا وہ مجھے دے دے اور سمجھ لینا کہ یہیں تیرا حج پورا ہو گیا ہے۔ عمرہ کر دی عمرے باقی یافتی صاف گشتی برصفا بشتافتی، کا تو نے حج بھی کر لیا عمرہ بھی کر لیا، اور جو باقی عمر ہے نا اس کے اندر گویا عمرے باقی یافتی اور باقی عمر بھی تو نے پا لی، اور تو گویا کہ اپنے آپ کو، اگر تو نے اپنے آپ کو اندر سے صاف سمجھ لیا کہ میرا اندر کا صاف ہو گیا ہے، اپنا دل تو نے سمجھ لیا کہ یہ بالکل صاف ہو گیا ہے، تو سمجھ لینا کہ صفا مروہ کی صحیح بھی تو نے کر لی ہے۔ اس لیے کہ صفا مروہ کی صحیح سے مطلب کیا ہے؟ دل صاف ہو۔ جب تیرا دل یہیں رہ کے صاف ہو رہا ہے تو سمجھ لینا یہیں رہ کر کے صفا مروہ کی صحیح بھی تیری ہو گئی۔ بہت اچھے انداز میں مولا روم نے اس کو واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ آخر کار جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں صوفی بات صحیح کہہ رہا ہے، بھائی بات بالکل نپی تلی ہے، جچی تلی بات کہہ رہا ہے، اپنے 200 درہم اپنی چادر میں سے نکال کر کے اس کو سپرد کیے اور خود گھر چلے آئے، اور کہا یہ اس سے بڑا حج ہے جو میں کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ایسا بھی بزرگان دین نے فرمایا، مگر یہ خیال رکھیے گا کہ یہ حج آپ کا حج نفل تھا۔ کیا؟ حج نفل، حج فرض نہیں۔ حج فرض کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے، وہ درست نہیں ہے۔ حج نفل کے لیے ہاں بالکل صحیح ہے، حج نفل۔ اور اس میں خود وہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شعر صرف آپ کو بتاتا ہوں جو بیچ میں نے سارے چھوڑ دیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تو وہاں حج کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، جس چیز کا تو طواف کرے گا وہاں جا کر کے، اس کے لیے میں ایک بات بولتا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کعبہ یک بار بیتی گفت یار، گفت یا عبدی مرا ہفتاد بار، کا جس کعبے کا جا کر کے تو چکر لگائے گا طواف کرے گا نا، اس کعبے کو رب نے قرآن پاک میں صرف ایک دفعہ کہا ہے بیتی میرا گھر، ایک دفعہ کہا اس کو بیتی میرا گھر، کا اس رب نے جس کو اس کو ایک دفعہ اپنا گھر کہا ہے، اسی رب نے مجھے 70 دفعہ اپنا بندہ کہا ہے۔ اب مجھے بتا کہ کہاں جا کر کے تیرا حج اچھی طرح سے ادا ہوگا۔ جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں، وہیں پر وہ پیسے چھوڑ کر کے چلے آئے اور سمجھ لیا کہ ہاں میں نے بہت بڑا حج ادا کر لیا۔ اس لیے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی ایک حج ہے، صحیح ہے، لیکن کسی مسلمان کے دل کو جیت لینا یہ بھی حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا جو قلب ہے وہ رحمان کا عرش ہے، رحمان کا عرش ہے۔ ایک کعبہ وہ ہے جو حرم پاک کے اندر ہے، اور ایک کعبہ وہ ہے جو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک کعبہ موجود ہے جس میں رب کی تجلیات رہا کرتی ہیں، بلکہ بعض صوفیاء کرام تو یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو دل کا کعبہ ہے نا یہ اس کعبے سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس لیے وہ کعبہ جس کے ارد گرد جا کر کے ہم چکر لگاتے ہیں، یہ کعبہ بھی کبھی کبھی حضرت رابعہ بصریہ کے لیے طواف کرنے کے لیے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صوفیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں ان کے فیضان کرم سے ہمیشہ مالا مال رکھے، ہماری اولاد کو مالا مال رکھے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔